السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد اسلامک۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اچھے اخلاق۔ یقیناً آپ کو یہ موضوع ضرور پسند آئے گا۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ فلاں شخص بہت خوش اخلاق ہے، کبھی آپ اس سے ملیے گا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یا فلاں تو بڑا بد اخلاق ہے، میں تو کبھی بات کروں نہ اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش اخلاقی بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش اخلاقی کے لفظ سے تو دنیا میں ہر کوئی واقف ہے، اور آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہو سب اسی سے محبت بھی کرتے ہیں، اس انسان کی عزت و تکریم بھی کرتے ہیں۔ آخر یہ خوش اخلاقی ہے کیا چیز؟ خوش اخلاقی سے مراد ہے کہ بات کریے تو ہمارے لہجے میں نرمی ہو، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجی رہے، دوسروں کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں، کسی کی نفرت کا جواب بھی محبت سے دیں۔ ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے جس سے ہمیں ایک ہر طرح کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں پسند کریں تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو حفاظت کرو، جب بات کرو تو سچی کرو، اور اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح ڈھیروں اسلامی تعلیمات ہمیں اخلاق کے بارے میں ملتی ہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جو خوش اخلاقی کے عظیم و شان مرتبے پر فائز ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ خوش اخلاقی کو پسند تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس پر از خود عمل بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے ہر معاملے میں، خاص طور پر ملنے جلنے کے معاملات میں، انا کو سامنے رکھتے ہیں، جو ہمارے اخلاق کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ چاہے تو رشتہ داروں کے معاملات ہوں، دفتروں میں میل جول کو لیجئے یا تعلیمی اداروں کو ہی لے لیجئے، ہر جگہ پہ ہم لوگ اکثریت ہی خوش اخلاقی سے بہت دور ہیں۔ خوش اخلاقی اگر فطری طور پر آپ میں موجود ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن اگر قدرتی طور پر یہ نعمت موجود نہیں تو اللہ رب العزت نے اسے پیدا کرنے کی صلاحیت انسانوں کو دے رکھی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس پر قابو پا لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر انسان کو غصے کی حالت میں خود پر قابو ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت و تکریم کریں، لوگوں میں ہمارا ایک معیار قائم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے الفاظ میں لوگ یاد کریں، خوش اخلاقی جیسے عظیم ترین صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا مشکل کام نہیں۔ اس خوبی کو اپنانے کے لیے ایک شخص کو دوسرے شخص سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑی بڑی خواہشات کے پیچھے ہر وقت نہیں بھاگنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ہی بھرپور انداز سے اپنا لینا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں صرف دولت ہی سب کچھ نہیں، بلکہ جس شخص میں خوش اخلاقی جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ شخص سب سے امیر ترین شخص ہے، کیونکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنور جائیں گی۔ تو آئیے آج ہم بھی یہ عہد کریں کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہم لوگ خود کو وقت دیں، دو گھڑی فرصت کے لمحات میں اپنے کردار میں تبدیلی لانے کے بارے میں سوچیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو۔ امید ہے آپ کو موضوع ضرور پسند آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔